معزز ناظرین و سامعین، آج 25 دسمبر یوم ولادت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ معزز ناظرین و سامعین، تاریخ انسانیت کا اگر مطالعہ کریں تو انسانی تاریخ میں ہمیں ایسے لیڈرز نظر آتے ہیں کہ جن لیڈرز نے اپنی تگ و دو اور مسلسل جد و جہد و محنت کی وجہ سے اپنے آپ کو پورے معاشرے میں منفرد کیا ہے۔ انہی عظیم لیڈرز میں ایک نام قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے افکار و نظریات کی وجہ سے اور بلندی کردار کی وجہ سے پورے معاشرے میں اپنی ایک انفرادیت رکھتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی اگر تاریخ کو دیکھیں تو قائد اعظم محمد علی جناح میں خداداد صلاحیتیں بھی تھیں، سیاسی حکمت عملی بھی تھی اور بصیرت و بصارت بھی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے خاکہ پاکستان کو حقیقی رنگ میں رنگنے والی ہستی کا نام ہے۔ حضرت حکیم الامت علامہ محمد اقبال کو مصور پاکستان کا ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ گویا ملک عزیز پاکستان کا خواب حکیم الامت علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ نے دیکھا اور اس خواب کو تعبیر کی صورت میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر آئے۔ اگر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، آپ کی ذات کو، آپ کی پرسنالٹی کو اور آپ کے افکار کو دیکھے تو ملت اسلامیہ کے لیے ایک درد رکھنے والی شخصیت کا نام قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ خطۂ ارض اور ملک عزیز پاکستان کے لیے اپنے خون تک کو پیش کرنے والی ذات کا نام قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے علم سے، اپنی بصیرت سے، اپنی بصارت سے، حکمت عملی سے اور اپنے افکار کی بلندی سے اس برصغیر کے اندر مسلمانوں کے لیے آزاد ریاست پاکستان کے حصول کو ممکن بنایا۔ اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے افکار کے پیچھے بالخصوص جو تھاٹ تھی، جو نظریہ تھا، وہ کلام مجید، قرآن مجید، فرقان حمید کا نظریہ تھا۔ 1939 میں عید الفطر کے موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ نے مسلمانوں کے نام اپنا خاص پیغام دیا اور مسلمانوں کو یہ میسج کنوے کیا کہ ہمیں الگ ریاست کے لیے الگ سے نہ آئین بنانے کی ضرورت ہے، نہ الگ مسودہ تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے آئین قرآن مجید، فرقان حمید کی صورت میں موجود ہے۔ جب تک اللہ کا کلام ہمارے اندر موجود ہے تب تک ہمیں نہ الگ آئین بنانے کی حاجت ہے، نہ الگ سے کوئی آرٹیکلز لکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر قرآن مجید، فرقان حمید کے ساتھ جو آپ کا تعلق قلبی تھا اور آپ کا شغف قلبی تھا، اس کو کئی مقامات پر آپ نے ظاہر کیا۔ کبھی 1943 میں
آپ نے مسلم لیگ کے ایک جلسہ میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ وہ کون سا رشتہ ہے کہ جس رشتہ کی وجہ سے پوری امت مسلمہ امت واحدہ کہلاتی ہے، جس رشتہ کی وجہ سے پوری امت آپس میں جڑی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ کون سی چٹان ہے جس چٹان کی وجہ سے ملت اسلامیہ کی عمارت مضبوط ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ کون سا لنگر ہے جس لنگر پر ملت اسلامیہ کا گزر بسر ہو رہا ہے۔ یہ سوالات کر کے پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ وہ رشتہ اللہ کے کلام قرآن مجید کا ہے، وہ چٹان رب کائنات کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور وہ لنگر جس پر پوری ملت کا گزر ہو رہا ہے، وہ لنگر بھی اللہ رب العزت کا کلام قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ لہذا آج یوم قائد کے موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ولادت کے موقع پر پوری ملت اسلامیہ اور بالخصوص پاکستان کی قوم کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ آئیے، جس قائد نے اس ملک کے حصول کے لیے محنت کی، کاوش کی، جد و جہد کی اور دن رات محنت کی ہے، وہ قائد اس ملک کو جیسا دیکھنا چاہتے تھے، آئیے اس ملک کو انہی راستوں پر استوار کرنے کے لیے ہم بھی اپنے نظریات کو کلیئر کریں اور اپنے افکار کو اللہ رب العزت کے کلام قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔